الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین ولا سیما خاتم النبیین الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا ورحمۃ للعالمین وللعشرۃ المبشرین وامہات المؤمنین واولاد النبی الامین واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، معزز ارکان اقبال اکیڈمی اور جملہ سامعین کرام، یکم محرم 24 ہجری، آج یکم محرم 1443 ہجری، تو تقریباً 1400 سال پہلے یا 1400 سال سے زائد عرصہ گزرا کہ یہ دن جو ہے اتفاق سے اللہ کے ہاں جو مقدر تھا کہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت جب محرم کا چاند نظر آیا تو اس وقت ہوئی، اور یہ جو ہجری تقویم جاری کی، یعنی یہ جو کیلنڈر ہم کہتے ہیں کہ سن ہجری ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں 16 ہجری میں جاری کیا، اور اس کی ابتدا ہجرت نبویہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال سے بھی یہ تعلق بنتا ہے کہ اقبال کے جو مصادر اور منابع اور مراجع ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، آل بیت عظام، اور بعد کے تابعین، تبع تابعین اور کبار علماء جو اعلام اسلام ہیں وہ سب موجود ہیں۔ اور اقبال نے خاص طور پہ حضرت بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں بہت خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو وَتَبَرُّكًا ایک ہی شعر جو مجھے اس وقت اچھا لگ رہا ہے، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے لیے کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو انہوں نے ان دو شعروں میں جو ہے وہ بہت زبردست جامع بات کہہ دی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ آپ کا نام و نسب: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب القرشی العدوی۔ تو خاندان قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ ہیں حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشیہ المخزومیہ۔ یہ سیدنا خالد بن ولید کی چچا زاد بہن ہیں، اور اس لحاظ سے سیف اللہ خالد بن ولید رشتے میں عمر فاروق کے ماموں لگتے ہیں۔ اور یہ کہ دونوں بہت طاقتور تھے، اور جاہلی دور میں ہی سیدنا عمر فاروق کو کبھی کسی نے کشتی میں شکست نہیں دی، لیکن خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ان کو پچھاڑ دیا۔ تو دونوں جلیل القدر شخصیات ہیں۔ آپ سیدنا عمر فاروق جو ہیں ان کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور عام الفیل کے 13 سال بعد نبی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ عام الفیل، جس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، اور اللہ نے ابابیل بھیج کر کنکریوں کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ کیا، تو اس سے عرب جو ہیں اپنا کیلنڈر، اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ تو عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جو خاندان ہے بنو عدی جو ہیں، یہ مکہ ہی میں ایک پہاڑ ہے عاقر، اس کے دامن میں ان کے گھرانے تھے، اور اس پہاڑ کو بعد میں اسلامی دور میں سیدنا عمر کی مناسبت سے جبل عمر، کوہ عمر کا نام دیا گیا۔ آپ نے بچپن، جوانی وہاں مکہ ہی میں گزاری۔ آپ سرخ و سفید تھے، بعض روایات میں ہے کہ آپ کا رنگ قدرے گندمی ہو گیا تھا، مگر وہ آخر زمانے کی بات ہے جب آپ نے کھانا پینا وہ اچھی چیزیں ترک کر دی تھیں، اور قحط کے زمانے میں انہوں نے گوشت اور یہ
گھی اور یہ ساری چیزیں اپنے اوپر ممنوع قرار دے رہی تھیں اور عام آدمیوں کے ساتھ ہی اسی طرح کھاتے تھے، تو ان کے رنگ میں تغیر آ گیا تھا۔ بنیادی طور پہ سرخ و سفید اور خوبصورت آدمی تھے، طویل القامت تھے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ پرگوشت تھا، خوبصورت ایک شخصیت جو طویل قد کی اور پوری شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی شخصیت بہت باروب تھی اور جرأت و شجاعت، یعنی ایک جو شخصیت کا خاکہ ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ ایک مردانہ وجاہت اور حسن و جمال کا پیکر تھے، اور اس کے ساتھ ہی فصاحت و بلاغت، جرأت و شجاعت، اور اس کے علاوہ جاہلی دور میں جتنی خوبیاں کسی ایک عرب مرد میں سمجھی جا سکتی ہیں وہ آپ میں تمام موجود تھیں۔ اور سیدنا عمر جو ہیں اس جاہلی دور میں ان کے سپرد سفارت قریش کی طرف سے، جب کسی قبیلے کو سفیر بنا کے بھیجنا ہوتا تھا تو سیدنا عمر فاروق کو بھیجا جاتا تھا، اور اگر کوئی قریش کے مقابلے میں مفاخرت کرتا تھا، فخر و مباحات شاعری میں یا کسی طرح بھی، یا منافرت عرب کہتے ہیں کہ شاعری کے ذریعے ایک دوسرے کا توڑ کرنا، تو اس میں بھی عمر فاروق جو ہیں وہ شعر و خطابت میں بھی ایسے عظیم الشان تھے کہ ان کو قریش کی طرف سے نمائندہ بنایا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے جاہلی دور میں ہی انہوں نے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جاہلی دور جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عرب جاہل تھے، بلکہ اس کا مطلب جب نبوت کی روشنی موجود نہیں تھی، ورنہ جو اس زمانے کے قصیدے اور تفصیلات ہیں، معلقات وغیرہ، تو وہ تو زبان کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جاہلی دور میں آپ نے قراءت و کتابت لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، بلکہ اس میں مہارت پیدا کر لی تھی، اور ان کا بہت بڑا مقام تھا عزت کا، کرامت کا، شرف کا، نسب کا، عربوں کے اندر اور قریش کے اندر۔ بچپن میں اپنے والد کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، بعد میں جوان ہونے پر آپ نے تجارت کا پیشہ اپنا لیا، اور آپ شام خاص طور پر اور دیگر ممالک کی طرف بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، ان کا ایک بہت معزز مقام تھا عربوں کے اندر، جس کو بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین تھے وہی جو ہے وہ اسلام کے بعد بہترین ہیں، کیونکہ بنیادی اوصاف جو عربوں کے تھے وہ سارے بعد میں بھی نمایاں ہوئے اسلام کے آنے کے بعد۔ شروع میں ظاہر ہے کہ وہ ایک نیا دین جو آیا تو اس کے شدید مخالف تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ یہ طے کر لیا کہ اس دین کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، یہ خیال آیا اور تلوار لے کے نکلے۔ تو یہ 5 نبوی کی بات ہے زیادہ تر روایات کے مطابق، بعثت کے 5ویں سال، بعض جگہ اس سے تھوڑا فرق بھی ہے 6 کی بھی۔ تو راستے میں ایک بندہ ملا، وہ مشہور روایت ہے کہ کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بنو ہاشم کا اور بنو زہرہ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ مذہب کچھ بھی ہو، قبیلے کی عصبیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے قبیلے کا اگر کوئی فرد اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم انتقام لیں گے۔ تو اور ساتھ ہی کہا کہ تم اپنے گھر کی خبر لو۔ انہوں نے کہا لگتا ہے تم جو ہے وہ سابئی ہو چکے ہو۔ سابئی اسے کہتے تھے جو مکہ کے عام دین سے ہٹ کے ستارہ شناس، یعنی تم مسلمان ہو چکے ہو۔ تو قصہ کوتا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں تمہارا بھائی اور بہنوئی جو ہیں، تمہاری بہن اور بہنوئی جو چچا زاد بھی تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہیں سے غصے میں گئے فاطمہ بنت خطاب اور زید بن عمرو بن نفیل، تو ان کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر اندر جب ان نے کہا غصے میں بہن کو مارا بھی، اور بہن کو مارا تو اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا، اور ان نے بھی، وہ بھی انہی کی بہن تھی، انہوں نے کہا تم جو بھی کر لو، ہم نے جو دین اپنایا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پھر سورۃ طٰہٰ کی آیتیں جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے وضو کر کے یا جیسے بھی ہے پڑھی یا سنی، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور خباب بن عرت ان کے گھر میں جو کہ تعلیم دینے آئے تھے، تو پھر وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ہی دعا کرتے سنا ہے کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب۔ بعض جگہ ہے
अल्लाहुम आइज़्ज़ल इस्लाम बे आहदिल उमरैनी, 2 उम्रों में से एक मुसलमान हो जाए। तो अब ये वहाँ से निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सहाबा किराम पर खौफ तारी हो गया। तो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अगर नेक इरादे से आया है तो ठीक है, वरना इसी की तलवार से मैं इसका सर कलम कर दूँगा। चुनाचे आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुख्तसर बात ये कि किस इरादे से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कहते हैं कि सहाबा किराम ने इतनी ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्का के पहाड़ों में उसकी गूंज और दूर दराज तक उसकी गूंज जो है वो फैल गई। और फिर हज़रत उमर ने कहा कि हम हक़ पर हैं तो हम छुप कर क्यों इबादत करते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप काबा में चल के करें, और एक तरफ हमज़ा दूसरी तरफ उमर, और इस तरह वो काबा में आए और तवाफ़ भी किया, इबादत भी की, और किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि हमज़ा और उमर फ़ारूक के होते हुए वो उनको रोक सकें। आम तौर पे कहा जाता है कि वो 40वें थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उनके इस्लाम कबूल करने से हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस्लाम जो है वो ताकतवर हो गया। तो ये आम तौर पे 5 नबवी की बात है, तो साबिकून अव्वलून में से हैं। और उसके बाद आपने अपने जान माल सारी कुव्वत सब कुछ जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, और बाकी जो फिर मक्की जो 13 साल ज़िंदगी थी उसमें जो भी 8 साल या जितने भी आपके इस्लाम के बाद के थे, उन्होंने हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा उमर फ़ारूक ही साथ होते थे, और इन ने अपनी सब कुछ वक्फ कर दिया। फिर उसके बाद हिजरत का मौका आया, सारी तफसीली बातें तो मुश्किल हैं। तो हिजरत का मौका आया तो छुप छुप कर मुसलमान हिजरत करने लगे। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक ने हिजरत करना थी तो वो सीधे खाना काबा गए, तवाफ़ किया, और उसके बाद अपनी कौस जो कमान थी उसको उल्टा किया, तीर हाथ में लिए, और अपनी तलवार जो है वो भी लटकाई हुई थी। और उन्होंने कहा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है, मन अरादा अन तुस्किलहु उम्मु, जो ये चाहे कि उसकी माँ उसे खो दे, व यूतिमा वलदा, और वह अपने बच्चों को यतीम कर दे, व तुरमिला ज़ौजतहु, और उसकी जो बीवी है वो बेवा हो जाए, फल यलकनी वरा हाज़ल वादी, तो आए और मैं जा रहा हूँ तो इस वादी के परे मेरे सामने आ जाए, मेरे से मुकाबला करे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि कोई भी किसी एक की भी ज़रूरत नहीं हुई कि उन्हें हिजरत से रोके, अलानिया हिजरत से, और सिवाय उन लोगों के जो उन्हें रुखसत करने के लिए वादी में गए। तो ये उनका दबदबा था। मदीना में आकर भी आपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ हर वक्त जो है वक्त गुजारा, 10 साल पूरे जो हैं जिस तरह मक्का में गुजारते थे। और बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, फ़तेह मक्का, तो उससे पहले सुलह हुदैबिया, बैअत रिज़वान 6 हिजरी की बात है, और खैबर जो है वो 7 हिजरी मुहर्रम की बात है, और इसके अलावा जो फ़तेह मक्का है 8 हिजरी की बात है। फिर ग़ज़वा ताइफ़, हुनैन, तबूक, जैशुल उसरा, तो जितने भी ग़ज़वात हैं उनमें आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा शिरकत की और दाद शुजाअत दिखाई। बल्कि दाद शुजाअत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, तो आप जो हैं उन्होंने अज़ीमुश्शान कारनामे बतौर मुजाहिद के अंजाम दिए। तो ये इनकी जिहाद में ख़िदमत, और इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं जिनका सबका बयान करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक हदीस में आता है कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब, रवाहु तिरमिज़ी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होते। और ये हदीस जो है जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, मिशकातुल मसाबी बाब मनाक़िब उमर में भी मौजूद है। इसके अलावा और भी कई अहादीस हैं जिनमें सैयदना उमर फ़ारूक की शान बयान की गई है। उसमें एक हदीस में आता है कि इन्नल हक़्क़ ला यंतिक़ु अला लिसान उमर, हक़ जो है वो लिसान उमर पे जारी है। और इसी मफ़हूम की अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनन नबी दाऊद में भी रिवायत है, और इसके अलावा जो है वो तिरमिज़ी में भी रिवायत है कि इन्नल्लाह जाल अल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, अल्लाह ने हक़ को उमर की ज़बान और उनके दिल में रख दिया है। और इसके अलावा एक हदीस है
जिसमें है कि अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इला नबिय्यीन वल मुरसलीन। तो अबू बकर व उमर जो हैं वो तमाम बुज़ुर्गान जन्नत के सरदार हैं, अव्वल आखिर सब के सिवाय नबियों रसूलों के। तो एक हदीस में आता है, ये सब मिशकातुल मसाबी में और तिरमिज़ी में और दीगर किताबों में मौजूद है। अगर हम मिशकात ही उठा लेंगे तो बाब व मनाक़िब अबी बकर व उमर व उस्मान, जो मनाक़िब सहाबा हैं उनमें किताबुल मनाक़िब में मिल जाएंगी। तो उस हदीस में अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गालिबन अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैं वो पहली हस्ती हूँ जिसकी कब्र की ज़मीन खुलेगी। सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर, फिर अबू बकर की कब्र खुलेगी, फिर उमर की। सुम्मा आती अहलल बकी फ़युहशरून माई, फिर मैं जन्नतुल बकी वालों के पास आऊँगा, बकीउल गरकत कब्रिस्तान वालों के पास, तो वो मेरे साथ इकट्ठे किए जाएंगे। सुम्मा अंतज़िरु अहल मक्का था, फिर मैं मक्के वालों का इंतज़ार करूँगा। हत्ता उहशर बैनल हरमैन, यहाँ तक कि मुझे उनके साथ हरम मक्की और मदनी के दरमियान किसी जगह जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी दुनिया का हशर होगा, यानी इकट्ठे होना। तो इसमें भी उन्होंने इशारा दे दिया कि मरने के बाद, वफ़ात के बाद भी हम कहीं इकट्ठे ही होंगे, जो इकट्ठे ही हमारी कब्रें खुलेंगी। हालांकि अभी अबू बकर सिद्दीक भी ज़िंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं और उमर फ़ारूक भी मौजूद हैं। तो ये बाद में जो हुआ कि रोज़ा रसूल में नबी अलैहिस्सलाम, फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फ़ारूक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया। और एक हदीस जो ज़रा और भी तफसीली है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब उमर फ़ारूक की शहादत हुई और उन्हें तख्ते पे लिटा दिया गया या चारपाई पे डाल दिया गया, तो लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे और उन पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। तो एक शख्स ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पे कोनी रखी और कहने लगा, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाए, इन्नी लारजू अन या जला कमा साहिबैक, मुझे उम्मीद थी या उम्मीद है कि अल्लाह तुझे तेरे दोनों साथियों के साथ मिलाएगा। लिअन्नी कसीरन मा कुन्तु अस्माउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुनता था, कुन्तु व अबू बकर व उमर व फ़अलतु व अबू बकर व उमर वंतलक़्तु व अबू बकर व उमर व दख़लतु व अबू बकर व उमर व ख़रजतु व अबू बकर व उमर, कि फ़लाँ मौके पे मैं था और अबू बकर और उमर, और मैंने ये काम किया और अबू बकर और उमर ने, और मैं रवाना हुआ और अबू बकर और उमर, मैं दाखिल हुआ और अबू बकर और उमर, मैं बाहर निकला और अबू बकर और उमर। फ़ल्तफ़त्तु, तो मैंने पलट के देखा, फ़ैज़ा अली इब्न अबी तालिब, तो कहने वाले अली बिन अबी तालिब थे आपकी शहादत के वक्त। तो जितनी भी हदीसें आप वक्त की मुनासिबत से जितने एक इशारे के लिए काफ़ी थी, तो आपका अज़ीमुल मर्तबत अज़ीमुल शान मुकाम है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी, अबू बकर सिद्दीक़ के यहाँ भी। तो इस तरह मदीना में भी आपने जो आपकी बसीरत थी, कहते हैं ना, अन्नातिकु मुज़य्यनुल मिंबर वल महराब अलमुआफ़िकु रायहु बिल किताब, तो आपकी राय जो है वो बहुत सारी कुरान की आयत आपकी राय के बाद उसी के मुताबिक उतरी। जैसे आपने जो है पर्दे का हुक्म कहा कि मैं चाहता हूँ कि या रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मदीना में मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया जाए ताकि मुसलमान और गैर मुस्लिम औरत में इम्तियाज़ हो सके, और जो गैर मुस्लिम बाज़ उनको तंग करते हैं तो पता चल जाए ये मुसलमान औरत है और उसका हम जो है अलग से दिफा कर सकते हैं, जो भी तफसील है। तो उसके बाद आयत उतरी, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, सूरह अज़ाब में, कि ए नबी अपनी अज़वाज से, बेटियों से और मुसलमानों की मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें, यानी जो आज़ाद औरतें हैं वो पर्दे का हुक्म जो उस वक्त आया, जो भी ज़रूरत थी। बाद में भी ये है कि उसमें रफ्ता रफ्ता अब इसमें फ़ुक़हा का ये इस पे है इख्तलाफ कि क्या चेहरा जो है वो वाजिब है छुपाना या इख्तियारी है, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल पर्दे का जो हुक्म आया वो
حضرت عمر کی رائے کے بعد آیت اتری. اسی طرح جنگ بدر میں جب قیدی رکھے گئے، ایک رائے آئی کہ ان کو سب کو، جو جنگ بدر میں 70 قیدی ہیں، ان کو مار دیا جائے کیونکہ یہ دشمن ہے. اور دوسری رائے یہ کہ نہیں، ان کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے اور فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. تو پھر آیت اتری کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ابھی زمین میں متمکن نہ ہو جائے. مفہوم یہ تھا کہ جب تک یہ پوری طرح غلبہ نہ ہو جائے تو قیدی رکھے جائیں. اسی طرح حرمت شراب، حرمت خمر، یہ بھی حضرت عمر نے کہا کہ یہ شراب جو ہے اس کی بندش ہونی چاہیے. تو پھر بعد میں وہ آیت اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ جوا، شراب، پانسے، بت، یہ سب جو ہیں وہ گندے عمل ہیں، شیطان کے عمل ہیں، ان سے اجتناب کرو. اور اس کے علاوہ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے. جو بھی طواف کریں، جو بھی عمرہ حج کے لیے آئیں تو اس کے بعد آیت اتری، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. تو اس طرح کی بہت تفصیلات ہیں. ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں یہ تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی. ہر ایک کام کے لیے ایک الگ محاضرہ یا لیکچر چاہیے. تو قرآن مجید کے آیات کا حضرت عمر کی آراء کے مطابق اترنا اور ان کے مناقب کی احادیث اور ان کا مقام، تو یہ 10 سال جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ اس طرح گزارے جس طرح 2 وزیر ساتھ ہوتے ہیں. تو اور جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس موقع پر بھی شدت جذبات میں، کیونکہ ان کا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت ابو بکر صدیق نے آ کر پھر کہا، من کان منکم ایھا الناس. حضرت عمر جو ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے، خبردار کسی نے کہا کہ رسول کا انتقال ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے آ کر کہا کہ پہلے اندر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، بوسہ دیا اور رونے لگے. اور اس کے بعد باہر آ کے جب انہوں نے کہا کہ ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. اور پھر آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم. وہ پوری آیت. تو محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. کیا اگر یہ وفات پا جائیں، بس اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی شہید کر دیے جائیں، تو تم لوگوں اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایڑیوں کے بل پھر رہے گا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ان قریب جو ہے شکر گزاروں کو جزا دے گا، بدلہ دے گا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت سنی تو میری ٹانگیں لڑکھڑائیں اور میں زمین پہ گر پڑا. اور ہر صحابی کے زبان پہ یہی آیت تھی اور ہر ایک کو لگ رہا تھا گویا یہ ابھی نازل ہوئی ہے. تو اس موقع پہ بھی ابو بکر صدیق کی فضیلت جو ہے اور ان کا امت کو سنبھالنا، جو امام نماز مقرر کے، وہ سارا سامنے آ گیا. اور عمر فاروق جو ہیں بہت بڑے شاعر بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آپ نے جو مرثیہ لکھا وہ الروض العنف ابو القاسم سہیلی کی، جو کہ سیرت ابن ہشام کی شرح ہے، اس میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے شعر ہیں جو اگر جمع کیے جائیں تو شاید ایک دیوان بن جائے، جیسا کہ دیوان ابو بکر صدیق بیروت سے چھپا ہوا موجود ہے. باقی بھی دیوان ہیں، حضرت علی کا بھی دیوان ہے. تو یہ شعر و ادب کے لحاظ سے بھی اتنے بڑے لوگ تھے کہ ہم نے اس پہلو کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی ہے. آپ کے اقوال جو ہے 40 سے زیادہ اقوال تو الخلفاء الراشدون کتاب ہے، اس میں محمد رضا بک نے اکٹھے کیے ہیں جو آپ کے اقوال ہیں، سنہری اقوال، اور اس کے علاوہ بھی ہیں. اور آپ کے خطبے جو ہیں تاریخ الطبری میں الخطبۃ الاولیٰ الثانیہ والثالثہ والرابعہ والخامسہ، آپ کے عظیم الشان خطبے جمع کیے گئے ہیں. تو یہ ادب کے لحاظ سے بھی اتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں جس کا صرف ایک واقعہ مختصر سا
حرم بن سنان اور حارث بن عوف دو جاہلی دور میں سردار تھے ابس و ذبیان کے، تو انہوں نے اپنے پلے سے جو ہے وہ دیت دے کر، دو سردار تھے تو انہیں ابس اور ذبیان میں صلح کروا دی تھی۔ تو اس کے مدح میں زہیر بن ابی سلمہ نے قصیدہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے اپنے پلے سے پیسے دے کے قتل و غارت کا تدارک کروایا ہے۔ تو حرم بن سنان، بعض روایات میں کہ شاید اس کا بیٹا، عمر فاروق کے پاس آئے جب یہ خلیفہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شعر سناؤ جو تمہارے باپ کی تعریف میں کہے گئے ہیں، زہیر بن ابی سلمہ نے کہے ہیں۔ تو انہوں نے سنائے، تو عمر فاروق نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ لَيُحْسِنُ فِيكُمُ الْقَوْلِ، وہ زہیر تم لوگوں کے بارے میں بڑا عمدہ کلام کہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وَكُنَّ نُنزِلُ لَهُ الْعَطَاءَ، اور ہم بھی انہیں بڑے گراں قدر عطیات دیتے تھے۔ تو عمر فاروق نے کہا ذَهَبَ مَا أَعْطَيْتُمُوهُ وَبَقِيَ مَا آتَاكُمْ، جو تم نے اسے دیا وہ تو ختم ہو گیا مال و دولت، جو اس نے تمہیں شعروں کی صورت میں دیا وہ باقی ہے۔ تو اسی طرح ناقد شعر کی حیثیت سے کبھی ہمارے سامنے یہ شخصیات اس طرح آتی نہیں ہیں۔ تو عمر فاروق جو ہیں وہ شاعری کے لحاظ سے بھی، جب آخری آپ کی شہادت ہونے لگی ہے تو اس وقت بھی کعب بن ماتے، جنہیں کعب الاحبار کہا جاتا ہے، تو انہوں نے آپ کا خواب سن کر کہا، وہ مرغ نے 3 دفعہ ٹھونگے مارے، ان کا امیر المومنین میرے حساب سے آپ کی زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو، میں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں، صحیح سلامت ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے شعر کہے، انہوں نے کہا کہ توعدنی کعب ثلاثاً یودھا، کہ مجھے کعب نے دھمکی دی ہے، یعنی اپنا حساب لگا کے مجھے بتایا ہے 3 دن کا، اور اس کو وہ شمار کر رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان چیزوں کو ماننا چاہیے نہیں، لیکن جو بعض علوم ہوتے ہیں تو ولا شک ان القول ما قالہ کعب، اور بے شک بات وہی سچی لگتی ہے جو کعب نے کہی ہے کہ میرا جو ہے آخری وقت قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وما بیا خوف الموت انی لمیت، مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے کیونکہ مرنا تو ہے ہی، ولکن خوف الذنب یتبعہ الذنب، لیکن مجھے ان گناہوں کا خوف ہے کہ جو ایک کے بعد دوسرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بس حساب کتاب سے مجھے خوف آتا ہے، باقی یہ کہ مرنا تو ایک دن ہے۔ اور آپ خود دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنی راستے میں شہادت دینا اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات دینا۔ تو ام المومنین حفصہ ان کی بیٹی نے کہا آپ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں، شہر میں رہتے ہوئے کیسے شہادت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ کی ازواج و اولاد جو ہیں اس میں بھی کم از کم آپ کی مختلف اوقات میں 6 ازواج تھیں، جن میں سب سے مشہور جو ہیں زینب بنت مظعون، جو کہ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن الاکبر اور ام المومنین حفصہ بنت عمر کی والدہ ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی خلافت کے آخری دور میں جو ام کلثوم بنت علی سے شادی کی، اس سے زید اور رقیہ، زید الاکبر اور رقیہ 2 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے زید الاصغر اور عبید اللہ، یہ 2 بچے ہیں جن کی والدہ ام کلثوم بنت جرول ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا ہے عاصم بن عمر فاروق، تو ان کی والدہ ہیں جمیلہ بنت ثابت۔ اور یہ جو ام کلثوم بنت جرول ہیں ان سے اسلام کے بعد کفر و اسلام کی بنا پہ علیحدگی ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ ایک آپ کا بیٹا ہے ایاز، تو اس کی والدہ جو ہیں وہ بھی ام کلثوم ان کا نام ہے۔ اور تو یہ کم از کم 6 ازواج بنتی ہیں۔ بعض ام ولد بھی ہیں جن سے آپ کی اولاد تھی، تو 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں کم از کم، اور 4 بیٹیاں جو ہیں ان میں سے سیدہ زینب اور سیدہ حفصہ ام المومنین، اور ایک بیٹی کا نام رقیہ، اور ایک زینب اور ایک فاطمہ۔ تو کل 13 بچے کم از کم ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں راویوں کے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ آپ کا خاندان بھی جو ہے وہ عظیم الشان ہے۔ اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو آپ کی عمر تقریباً 33 برس تھی۔ تو بہرحال اب اگلا دور آ گیا ابو بکر صدیق کا، جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو لوگ اکٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ انصار چاہتے ہیں سعد بن عبادہ کو، وہ خواہش مند ہیں کہ خلافت جو ہے انصار میں اور سعد بن عبادہ بنے، تو فوری طور پہ انہیں جانا پڑا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر زیارت اور وہ آخری جو سلام ہے اور جو نماز ہے انفرادی طور پہ 10 کی ٹولیوں میں یا جتنے لوگ بھی تھے وہ جا رہے تھے، حجرے کے اندر ہی پڑھ رہے تھے، تو یہ پہنچے وہاں اور انہوں نے جا کے حضرت بکر نے سمجھایا، وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم پھر منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے ایک تم میں سے ہو جائے، مہاجرین میں سے۔ تو جب حضرت بکر صدیق نے سمجھایا انہیں اور کہا کہ یہ ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ ابن الجراح موجود ہیں، ان میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی، عمر فاروق نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ رکھا اور بیعت کر لی، اور پھر ابو عبیدہ ابن الجراح نے، اور پھر لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تو یہ عمر فاروق کی بصیرت اور دور اندیشی کہ انہوں نے فوری طور پر ایک لمحے کا توقف نہیں کیا۔ آج ہم میں سے کوئی مسلمان ہو، ہم بڑے دعوے دار ہوتے ہیں، دینی بھی اور دوسرے لوگ بھی، تو ہمیں موقع ملے کہ کوئی حکومت کیا چھوٹی سی وزارت بھی مل رہی ہے تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ بس ہمیں ہی ملے، کسی دوسرے کو نہ ملے۔ لیکن یہ اللہ کے وہ جلیل القدر ہستیاں تھیں کہ جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ امت کے اجتماعی موقف اور مفاد کے بارے میں جو ہے ہمیشہ پیش نظر رکھتی تھی، اور انبیاء سے متصل مقام اسی لیے ان صحابہ کرام کا، آل بیت کا ہے کہ انہوں نے اسی نقش قدم پر جو ہے بے غرضی اور بے نفسی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی۔ تو اور بھی بہت سارے موقع پہ، اور جو جتنے سال بھی گزرے ابو بکر صدیق کے، تو ان کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے اور مشورے دیتے رہے، حتیٰ کہ یہ جمع و تدوین قرآن کا جو سلسلہ ہے یہ بھی انہی کے اصرار پر ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت انصاری سے کہا کہ قرآن مجید کو تحریری طور پر ایک جگہ جمع کیا جائے۔ پہلے متفرق تھا یا مختلف لوگوں کے پاس اپنی اپنی صورتیں تھیں، کیونکہ جنگ یمامہ میں جو کہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، قراء اور حفاظ کی کثیر تعداد 70 سے لے کے 500 تک آتی ہیں مختلف روایات، وہ شہید ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، بخاری میں تفصیل موجود ہے کہ امیر المومنین اس امت کی خبر لیجئے، قرآن مجید کو تحریری طور پہ جمع کیجئے تاکہ حفاظ اور قراء کی وفات کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ عملاً موجود ہی نہ رہے، اگرچہ حافظ تو بہت تھے۔ تو پھر انہوں نے وہ تفصیل طلب ہے، تو بالآخر عمر ابو بکر صدیق نے ان کے کہنے پہ زید بن ثابت انصاری کو یہ امر تفویض کیا، اور ساتھ عمر فاروق مسجد نبوی میں بیٹھے اور قرآن مجید کا فاتحہ سے والناس تک تمام کی گواہی سے اور حافظوں سے لے کے، زید بن ثابت خود حافظ تھے، عمر فاروق خود حافظ تھے، تو یہ پورا ایک نسخہ تیار ہوا جو بعد میں عمر فاروق کے پاس رہا، ان کی شہادت کے بعد ترکے میں ام المومنین حفصہ کے پاس آیا، پھر عثمان نے اسی کو منگوا کر جو تلفظ کا اختلاف تھا لغت قریش کے مطابق دور کیا۔ تو ہر موقع پر عمر فاروق کی بصیرت اور دور اندیشی۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے عثمان غنی سے کہا، پہلے تو سب سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کو نامزد کروں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی اتفاق کیا، عثمان بن عفان نے بھی کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی کہ وہ طبیعت کے بہت سخت ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا جب خلافت کی ذمہ داریاں پڑیں گی تو نرم ہو جائیں گے، اور حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا ظاہر ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے آخری جو ہے وہ وصیت لکھوائی کہ میں تم پر انی ولیت علیکم، یا جو بھی الفاظ تھے، عمر بن الخطاب۔ تو ابھی عمر بن خطاب کے لفظ نہیں لکھوائے تھے کہ غشی طاری ہو گئی، تو عثمان جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا، کاتب وحی تھے، کہ میں تم پر عمر بن خطاب کو والی مقرر کرتا ہوں، انی ولیت علیکم عمر بن الخطاب۔ تو جب ہوش آیا تو ابوبکر نے پوچھا کہ تم نے کیا لکھا؟ تو کہا کہ میں نے لکھ دیا کہ میں نے تم پر والی بنایا عمر بن خطاب کو۔ تو بہت دعائیں دیں اور کہا کہ میں یہی لکھوانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عثمان کو یہ خدشہ ہوا کہ ان کی اسی میں حالت میں وفات نہ ہو جائے اور یہ بات جو ہے وہ رہ نہ جائے، چنانچہ پھر کہا کہ جاؤ باہر مجمع میں جا کر یہ میرا جو وصیت ہے یہ سناؤ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ عمر فاروق نے پڑھائی، اور 22 جمادی الاخرہ 13 ہجری کو عمر فاروق جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ ثانی بنے، اور انہوں نے جو بہت سارے کام کیے تو اس وقت یہ تھا کہ وہ خلیفۃ رسول اللہ، تو اب لوگ کہتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ۔
تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، کل کو تیسرا خلیفہ آئے گا تو پھر وہ کیا خلیفت رسول اللہ. تو انہوں نے کہا، وہ مغیرہ بن شعبہ بیٹھے تھے، ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ نحن مومنون وانت امیرنا فانت امیر المومنین. تو مختلف روایات ہیں، تو چنانچہ امیر المومنین کا لفظ جو ہے، یہ لقب جو ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے کیا. اور بھی بہت ساری باتیں وہ تھوڑی سی آگے آتی ہیں جو کہ، تو جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے جو مزید ہے سادگی اختیار کر لی. حالانکہ اب تو دور تھا دولت کی ریل پیل کا. تو آپ نے، وہ حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز انہیں جمعہ پڑھاتے دیکھا تو ان کے کپڑوں میں جو ہے وہ کوئی، اگر میرا حافظہ صحیح ہے، کہ 14 پیبند تھے. تو ام المومنین حفصہ اور عائشہ نے کہا امیر المومنین کم از کم کپڑے تو ڈھنگ کے پہن لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں نبی کی بیویاں ہو، امہات المومنین ہو، اور تم یہ بات کرتی ہو. تمہیں معلوم ہے عائشہ کہ تمہارے گھر میں ایک ہی جو ہے وہ بچھانے کا کپڑا ہوتا تھا، جو آدھا اوپر لیتے تھے اور آدھا نیچے ہوتا تھا، اور دن کو کسی اور کام آتا تھا، رات کو سونے کے کام آتا تھا. اور حفصہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم نے نبی کا جو ہے وہ بستر دوہرا کر دیا تھا، یعنی کپڑے کو دوہرا کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوتے رہے تھے اور تہجد کا وقت گزر گیا تھا. تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا حفصہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے مجھ لیے یہ نرم بستر بچھایا اور مجھے ان دنیا کی چیزوں سے کیا لگے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امہات المومنین وفات رسول کے بعد بھی انہی حجروں میں رہی ہیں. کوٹھیاں وہ ڈال سکتی تھیں، اب دولت کی ریل پیل تھی، اور وہ امہات المومنین لیکن انہی حجروں میں رہیں، انہی حجروں میں ان کا انتقال ہوا، اور وہی جو ہے انہوں نے سادگی اختیار کی. تو عمر فاروق جو ہے انہوں نے، اور پھر وہی جو سوال جواب ہے کہ تو آپ کا کرتا ایک کپڑے سے کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بیٹے سے لیا ہے. تو پیوند لگے کپڑے، تو یہ نہیں تھا کہ وہ بنا نہیں سکتے تھے، لیکن ایک نمونہ دینا تھا کہ جو کمزور ترین غریب ترین معاشرے کا شخص ہے اس کے مطابق. تو جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے خطبے دیے، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ تبری میں، باقی اردو میں کسی کو پڑھنا ہو تو تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی، یہ جو ایک اہم اچھی کتاب ہے، اس سے بھی مختصر پڑھنا ہو تو تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین، اور یہ عربی میں تفصیلات پڑھنا ہو تو البدایہ والنہایہ ابن کثیر، اور اس سے پہلے جو ہیں الاستیاب فی معرفت الاصحاب، طبقات ابن سعد، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یعنی جو صحابہ کرام کے بارے میں مختلف کتابیں ہیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں. تو اب جو خلافت میں آپ نے کام کیے ہیں وہ بے شمار کام ہیں جن کی تفصیل ہم بہت زیادہ اس میں نہیں جا سکتے، لیکن علمی لحاظ سے دیکھیں تو آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مساجد میں انتظام کیا. مسجدوں میں روشنی نہیں ہوتی تھی تو آپ نے جو ہے مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا. اماموں اور خطیبوں کی تنخواہیں مقرر نہیں تھیں، آپ نے ان کی تنخواہیں مقرر کیں. اور جو تعلیم دیتے تھے مساجد میں، جس میں کتابت لکھنا بھی شامل تھا، تو ان کی بھی تنخواہیں مقرر کیں، اور کوشش کی کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. پھر آپ نے پورے عالم اسلام کو لکھا، تعلم العربیہ، جتنے گورنر تھے، امیر تھے، تعلم العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو. عجمی بہت مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ یہ تمہارے دین کا جزو ہے. وتعلم الفرائض فإنہا من دینکم، اور علم الفرائض بھی سیکھو، وراثت کے معاملات، کوئی مر جائے تو کس طرح تقسیم ہوگی، اور ویسے بھی جو فرائض ہیں تو یہ سیکھو کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہیں. تو اس طرح انہوں نے، اور بھی بہت سارے ان کے احکامات اور اقوال ہیں. اور انہوں نے اپنے دور میں ایک دن پریشان بیٹھے تھے، کہا کہ سمجھ نہیں آتی، اگر زیادہ جلیل القدر صحابہ کو مقرر کرتا ہوں انتظامی عہدوں پہ تو اب ان کی عمر کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ظاہر وقت اب عمر کے لحاظ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر دوسروں کو مقرر کرتا ہوں تو وہ تقویٰ کے لحاظ سے اس معیار پہ نہیں ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ نے انتظام ریاست چلانا ہے یا آپ نے تقویٰ کو زیادہ اہمیت دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلانا تو انتظام ریاست ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ان لوگوں کو مقرر کریں جو چاہے تقویٰ کے لحاظ سے ان جلیل القدر صحابہ کرام کی نسل میں سے ہیں لیکن ان کے مقابلے کے نہیں ہیں اور ان کا وہ مقام بھی نہیں ہے، تو ان کی بجائے وہ اپنے جوان ہونے کی وجہ سے اور مختلف خوبیوں کی وجہ سے انتظام چلا سکے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میرا اطمینان ہو گیا. تو یہ نوجوانوں کو عہدے دینا
اور ان کو آگے بڑھانا تاکہ نظام چلتا رہے، یہ بھی عمر فاروق جو ہیں انہی کی پالیسی کا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے سڑکیں اور پل بنوائے، بہت ساری نہریں بنوائیں، مکہ مدینہ کے درمیان جو ہے وہ سرائے بنوائیں، اور بھی عالم اسلام میں جہاں جائیں وہ رفائی کام کیے۔ تو آپ کی جو عملیات ہیں، یعنی جو باتیں آپ نے شروع کی، یہ جو بچے لقطہ جسے ہم کہتے ہیں گرے پڑے، یعنی جو آج کی اصطلاح میں جو ہے وہ ایک ناجائز بچے، تو انہوں نے ان کے لیے خاص حکم دیا کہ جہاں ایسا بچہ ملے اسے اٹھا لو اور اس کا سارا خرچ جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں 1400 سال پہلے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ماں دودھ نہیں دے رہی ہے، تو نے کہا تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ پہچانتی نہیں تھی، اس نے کہا یہ خلیفہ جو ہے اس کا حکم ہے کہ وظیفہ تب سے لگے گا جب دودھ چھڑایا جائے۔ تو حضرت عمر نے بہت افسوس کیا کہ اوہ میری وجہ سے کتنے بچوں کو تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے بچہ پیدا ہوگا آئندہ اس کا وظیفہ اسی دن سے لگے گا۔ آج مغرب کی بھی کوئی ریاست یا اسلامی مسلم ریاست بھی وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو تو اس کی کفالت شروع ہو جائے اور مرتے دم تک اس کے حقوق جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ تو اسی طرح وہ راتوں کو جو خبر گیری کرتے تھے، اور پھر انہوں نے بہت سارے بیت المال حضرت ابوبکر کے دور میں موجود تھا، لیکن یہ کہ وہ تو مال آتا تھا چلا جاتا تھا، تو آپ نے باقاعدہ بیت المال کو منضبط کیا، شرطہ پولیس کا محکمہ قائم کیا، قید خانہ بنوایا، سجن یعنی جیل، جو اس کے مستحق تھے ان کے لیے جیل بنوایا۔ اس کے علاوہ جو وظیفے مقرر کیے مختلف، ہر ام المومنین کا 12,000 وظیفہ مقرر کیا، اور اسی طرح باقیوں کے، بدریوں کے، احد والوں کے، باقیوں کے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے عظیم الشان بنیادیں انہوں نے رکھی، اور پورے عالم اسلام میں عربی قرآن حدیث کی کتابت کی تعلیم کو عام کیا، اور انتظامی لحاظ سے جو کچھ کر سکتے تھے پورے عالم اسلام کو صوبوں میں تقسیم کیا، اور پھر انہوں نے ان کے امیر الگ الگ مقرر کیے۔ تو اور بھی جتنی بھی انتظامی جو تھی، قاضی مقرر کیے، ہر شہر میں عدالتیں مقرر کی اور ان کے قاضی مقرر کیے اور ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ تو یہ انصاف، اسی طرح معیشت کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے زمین کی پیمائش کروائی، پورے جو اسلامی دنیا تھی اس میں مختلف جگہوں پہ زمین کی پیمائش کرائی، حتیٰ کہ اگر کہیں پہاڑ ہے تو وہ بھی جو زمین بنتی تھی اس کی بھی پیمائش کرائی۔ آج کل جو ہم جدید کہتے ہیں علم المساحہ یا اسٹیٹسٹکس۔ تو اس کے علاوہ نئے شہر بسائے، یہ کوفہ، یہ بصرہ، اور نئی چھاونیاں بسائیں، یہ سارے انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کے دور میں یہ شہر جو ہیں وہ قائم کیے گئے، اور فوجی چھاونیاں، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ پہلے باقاعدہ فوج نہیں تھی، رضاکارانہ فوج تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ فوج مقرر کی۔ اسی طرح جتنے بھی یہ انتظامی معاملات آج کی ایک جدید ریاست میں ہو سکتے ہیں ان سب کو کیا، معیشت کا بھی انتظام کیا، اور ذمیوں کے حقوق جو ہیں ان کا خاص خیال رکھا، اور جو جزیہ دیتا تھا اس کی پوری کفالت اور سارا کچھ کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بعض باتیں جن کا تعلق جو ہے وہ عبادات وغیرہ سے ہے، تو آپ نے دیکھا اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، بلال حبشی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کا وقت ہوتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے کہتے جاتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور بعض روایات کی روح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اذان فجر کا اسے جز بنا دیا گیا تھا۔ تو بہرحال جز بنا دیا گیا تھا، یا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال حبشی کہتے تھے اور آپ نے روکا نہیں۔ تو جب کسی بات سے روکا نہ جائے اسے ہم تقریر کہتے ہیں۔ حدیث قول ہے، سننا جو ہے عمل ہے، اور تقریر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو گویا اس کی اجازت دیتی۔ تو عمر فاروق نے صحابہ کرام کے اجماع سے الصلاۃ خیر من النوم کہا کہ آج کے بعد جو ہے یہ ہر فجر کی اذان میں جو ہے باقاعدہ کہا جائے گا۔ اور یہی پھر حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں یہی قائم رہا الصلاۃ خیر من النوم۔ پھر نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کرنا، اگر نہ کیا جاتا تو شاید حافظ اس کثرت سے پیدا نہ ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھی،
تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے. لیکن اب چونکہ ایسا کوئی خدشہ نہیں رہا تھا، لہٰذا پورے عالم اسلام میں 20 رکعت نماز تراویح 2 کر کے آپ نے جو ہے نظام قائم کیا، اور مردوں کے لیے الگ قاری اور حافظ مقرر کیے اور عورتوں کے لیے الگ مقرر کیے. جو کام مردوں کے لیے کیا وہی عورتوں کے لیے بھی کیے، آج سے 1400 سال پہلے. آج تو ہمارے یہاں مسجد میں جانا عورت کا جو ہے منع ہوتا ہے، اور چوبارے پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ تو بوڑھی عورتیں چڑھ ہی نہیں سکتی ہیں. تو انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ خواتین کے لیے بھی پورا انتظام قاریہ کا اور یہ نماز پڑھانے والیوں کا کیا جائے. تو 20 تراویح کا جو نظام ہے، اب یہ کہ آپ اس پہ بحث کرتے رہیں کہ جی یہ کیا موقدہ ہیں یا فرض ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اجماع صحابہ سے نے ایک نظام قائم کر دیا، اور اس سے ہزاروں حفاظ جو ہیں ان کو قرآن مجید سیکھنے کا اور آگے اس کو عملی زندگی میں استعمال کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوا. تو متعۃ النساء انہوں نے ممنوع قرار دے دیا، یعنی جاہلی دور میں خواتین کے ساتھ ایک یہ عارضی نکاح کی جو شکل تھی. تو اور جو جمہور کی روایات ہیں ترمذی وغیرہ میں، خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعۃ النساء کو اور جو جنگلی گدھا ہے اس کے گوشت کو ممنوع قرار دے دیا تھا. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ میں پہلے اس کو درست سمجھتا تھا لیکن اب مجھے حدیث مل گئی ہے تو میں بھی اسے ممنوع سمجھتا ہوں. اور اسی کو پھر حضرت عثمان نے، حضرت علی نے اپنے دور میں متعۃ النساء کی حرمت جو ہے اس کو برقرار رکھا. اب اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو وہ اس کا حق ہے، کر لے، لیکن بتانا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنیاد ملی تھی اس کو اجماع صحابہ سے ممنوع قرار دے دیا. تو اگر کوئی جواز نکالے تو خیر، وہ اپنے دلائل، یہ علمی اور یہ باتیں ہیں، بحث کا موقع نہیں ہے. تو 41 سے زیادہ اولیات ہیں، نئی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے دور میں جاری کی. نئی چیزوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی قرآن و سنت کے منافی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اپنے اجتہادات سے، اجماع صحابہ سے نظام کو مزید منضبط کیا، اور ایسی فلاحی ریاست ایک تشکیل دی جو آج تک ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاحی ریاست جو ہے وہ ہے حضرت عمر کا نظام آئے گا. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، میری کوئی زیادہ تحقیق نہیں ہے لیکن ایک روایت کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے پاس قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ، اور الفاروق شبلی نعمانی کی جو ہے اس کا انگریزی ترجمہ عمر دا گریٹ جو کہ مولانا ظفر علی خان نے کیا، تو وہ ان کے پاس ہوتی تھی اور وہ اس کو پڑھتے تھے. میں اس وقت آپ کو کوئی حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن مرزا منور صاحب کے سامنے بھی بات ہوئی اور باقی بھی. تو اسلام کے پاس جو بھی کچھ ہے، جب ہم کہتے ہیں اسلام کا نظام عدل، تو اس میں بھی عمر فاروق جو ہے وہ سر فہرست قرار پاتے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اور ابو بکر صدیق کے نظام کو وسعت دی اور پورے عالم اسلام میں پھیلایا. کیونکہ اب عمر فاروق کے دور میں فارس فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. تو وہ جو عالم اسلام تھا وہ 22 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زیادہ تک جا پہنچا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی سلطنت کا انتظام کرنا اور پوری مہارت کے ساتھ کرنا یہ کتنا مشکل ہے. پھر ان کے دور میں جو فتوحات کی بات ہے، فتوحات آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو فتوحات کا سلسلہ جاری تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں امیر المومنین کی حیثیت سے، انہوں نے شام میں لشکر بھیجے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں عراق میں بھی امیر لشکر تھے ابو بکر صدیق کے دور میں، اور پھر شام میں بھی امیر لشکر تھے. تو حضرت بکر کے اور جو امیر اور سپہ سالار تھے ان میں ظاہر ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، اور معاذ بن جبل ہیں، شرابیل بن حسنہ ہیں، یزید بن ابی سفیان ہیں، اور باقی سارے لوگ. تو حضرت عمر کے دور میں جو ہے بلاد الشام اور بلاد العراق جو کہ کسریٰ فارس ایرانیوں کے ماتحت تھا، اور اس کے علاوہ مصر جو عمرو بن عاص نے فتح کیا، اور بیت المقدس، تو یہ سارے علاقے جو ہیں آپ کے 10 سالہ خلافت میں فتح ہوئے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں بلاد الیمن سے مراد ہے جو کہ جزیرۃ العرب کے دائیں ہاتھ ہے، وہ یمن ہے.
اور جو بائیں ہاتھ ہے اسے شام کہتے ہیں، بلاد الشام۔ اور جب ہم بلاد الشام بولتے ہیں تو آج جو 5 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، سوریہ، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل، یہ 5 علاقے ملا کر بنتا ہے بلاد الشام۔ اور یہ جو علاقہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ 18 ہجری میں یا اس کے قریب قریب جو ہے وہ فتح ہوا۔ فتح کیسے ہوا کہ وہ انہوں نے صلح کر لی۔ تو پہلے دمشق فتح کیا گیا، ادھر سے ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، ادھر سے خالد بن ولید ہیں، وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو شکست دی اور اندر دروازہ کھول کے گھس گئے۔ ادھر ابو عبیدہ سے انہوں نے ویسے معاہدہ کر لیا، ان کو نہیں خبر تھی کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ ان کو ویسے ہی فتح کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر یہ دمشق فتح ہوا، پھر پورا بلاد الشام جو ہے۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ بیت المقدس، جسے البیت المقدس بھی کہتے ہیں یا القدس کہتے ہیں یا اورشلیم کہتے ہیں عبرانی میں، تو اس کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر سے ابو عبیدہ ابن الجراح بھی پہنچ گئے اور شہر والوں نے پھر آخر میں صلح کر لی، لیکن شرط یہ رکھی کہ امیر المومنین خود آئیں گے اور ہمارے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر جو ہیں، تھوڑا سا روایات کا اختلاف ہے کہ 18 ہجری ہے یا تھوڑا پہلے ہے، تو آپ نے مدینہ میں سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنا قائم مقام خلیفہ مقرر کیا اور خود جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور جابیہ کے مقام پر پھر وہ جو بیت المقدس کے جو بھی راہب اور بڑے بڑے ان کے جو ہیں وہ پادری تھے وہ بھی آئے اور معاہدہ کیا، جو وہ بھی لمبا ہے، شاہ معین الدین نے بھی اردو میں بھی دیا ہوا ہے پورا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کی جان، مال، مذہب، گرجا، بوڑھا، ضعیف، عورت، اور ان سب کی حفاظت جو ہے ہمارے ذمہ ہوگی جزیہ کے بدلے میں، اور اس کے علاوہ ساری تفصیلات طے کی۔ انہوں نے کہا جی یہود کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ رہیں بیت المقدس میں، تو وہ بھی معاہدے میں تھا کہ یہود کو نکلنے کا یہاں سے موقع دیا جائے گا اور وہ نکلیں گے۔ انہوں نے کہا جی یونانی بھی جو ہے اگرچہ عیسائی ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ رہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو، یونانیوں کو بھی باعزت جو ہے شہر سے باہر جانے کا موقع دیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ، اور اس پہ عمر فاروق نے دستخط کیے، اور اس کے بعد جو بھی باقی تھے صحابہ کرام تھے، انہوں نے عمرو بن عاص نے، عبد الرحمن بن عوف نے، معاویہ بن ابی سفیان نے، تو 4 جو تھے انہوں نے دستخط کیے گواہ کے طور پہ۔ تو ایک طرف سے شام کا علاقہ فتح ہوا جو کیسر روم کے ماتحت تھا، قسطنطینیہ، کانسٹنٹینوپول، کانسٹنٹائن کہتے تھے کیسر کو، تو کانسٹنٹینوپول، پول کا مطلب ہے شہر، تو قسطنطین کا شہر جو آج کا استنبول ہے، استنبول بھی کہتے ہیں، پہلے اسلام بول تھا، اسلام کا شہر، تو وہ پھر بعد میں استنبول ہو گیا، ایک روایت یہ ہے۔ تو کیسر روم کو شکست دی اور پورا ملک شام اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور دوسری طرف فارس کا جو بادشاہ تھا کسریٰ فارس، یزدگرد، اور اس سے پہلے جو تھے خسرو پرویز تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک اس نے پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فدا علیہم ان یمزق کل ممزق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے بھی اسی طرح سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جس طرح انہوں نے میرے خط کے پرزے کیے ہیں۔ تو بعد میں وہ دخت بوران آئی، عورت کو بنا دیا، پھر یزدگرد آیا۔ تو پہلے عراق فتح ہوا، جنگ قادسیہ مشہور ہے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمارت میں وہ قادسیہ کا مارکہ ہوا۔ اس دن آپ کو وہ تھا عرق النسا، یعنی جو درد ہوتا ہے رگوں کا، تو انہوں نے پوری قیادت کی، قادسیہ فتح ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، نہاوند کا مارکہ، پھر جلولہ کا مارکہ، پھر اس کے علاوہ جو ہے عراق کے دیگر علاقے، پھر عراق عجم، اور پھر حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے فارس کے اندر داخل ہوں، لیکن بار بار آرمینیا، آذربائیجان، دوسرے جو فتح علاقے تھے بغاوتیں ہوتی تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے، کیا تم لوگ ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا جو بادشاہ ہے چاہے شکست کھا چکے یزدگرد، لیکن وہ موجود ہے، جب تک وہ موجود رہے گا تو یہ بغاوتیں ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ حضرت علی نے پھر عن بن قیس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا، اور پھر پورا ایران جو ہے اس کے مختلف علاقے، اصفہان ہے
اور مدائن دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا نا، دارالحکومت بادشاہ کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے تھے حتیٰ کہ سیستان، خراسان اور باقی علاقے، اب وہ ان کے نام بھی لیں تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں. تو پورا جو ساسانی سلطنت تھی اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف جرنیل بھیج کر، جن میں خالد بن ولید بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور باقی تھے، اور ادھر شام میں ابو عبیدہ ابن الجراح، اور بیت المقدس میں اور مصر کی فتح جو 21 ہجری میں ہوئی ہے، تو عمرو بن عاص نے پہلے جو ہے وہ فسطاط جو آج کا قاہرہ ہے فتح کیا، پھر جو ہے وہ اسکندریہ کی طرف بڑھے. تو فارس، شام، مصر، افریقہ کا بہت سارا حصہ، یہ سب فتوحات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئیں، اور آپ مدینہ میں بیٹھ کر خود پورے محاذ جنگ کا جو ہے وہ خبر رکھتے تھے، اور اس میں پوری طرح آپ جو ہے ان کو ہدایات دیتے تھے. اور آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ جابیہ میں گئے ہیں ان سے معاہدہ کرنے عیسائیوں سے، تو ایک روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس کے قریب تھے تو ایک ہی گھوڑا تھا. اب بعض دفعہ روایتوں میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ہی گھوڑا جو ہے اس پہ بیٹھنے کا وقت جو ہے آپ کے غلام کا تھا. تو جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ امیر المومنین یہ ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی. تو اس طرح انہوں نے، بعد میں پتہ لگا نہیں امیر المومنین وہ ہے جس نے لگام پکڑ رکھی ہے. تو وہ اسے یعنی مساوات سے ہی اتنے متاثر ہوئے. مساوات اور یہ باتیں کرنے کی بات نہیں ہوتی، عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تو فارس، شام، مصر اور بہت سارے افریقہ کے علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے، جن کی تفصیل جو ہے کتابوں میں موجود ہے. اب یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو وہ جو بات پہلے ہوئی کہ آپ آخر میں کہتے تھے یا اللہ میری قوت کمزور ہو چکی ہے، قد ضعفت قوتی وقلت حیلتی، میری قوت کمزور ہو چکی ہے اور میرا جو ہیلہ ہے جو میں کرتا ہوں یہ بھی اب بہت تھوڑے ہو گئے. تو فاقبضنی الیک، مجھے اب اپنے پاس بلا لے. اور اس کے بعد کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، مجھے شہادت دے اور موت بھی جو ہے وہ اپنے رسول کے شہر میں دے. تو بہرحال اب جو ہے ابو اللولو فیروز مجوسی، پارسی یعنی ایرانی، اس زمانے میں شاید ایران کا لفظ نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں آیا. تو فارس، تو جب آپ نے یہ دعا کی تو اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ جو عرب کے 4 نابغے مانے جاتے ہیں ان میں سے ہیں. تو ان کا ایک غیر مسلم پارسی غلام تھا ابو اللولو فیروز. تو وہ بظاہر تو چھوٹا سا واقعہ ہے. تو اس نے کہا جی کہ میرے پہ جو ہے یہ میرا مالک جو ہے وہ تاوان زیادہ رکھا ہوا ہے. اس نے، انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا 2 درہم روزانہ. تو حضرت عمر نے کہا تم کیا کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نقاشی، نجاری یعنی بڑھئی کا کام، اور یہ گلکاری، 3 چیزیں اس نے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ زیادہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسی چکی بناتے ہو جو کہ ہوا سے چلتی ہے. تو انہوں نے کہا ساسنا اللہ کا رہن یذکرو الناس فی الشرق والغرب. انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں لوگ یاد کریں گے. تو آپ نے کہا حدثنی ابن المجوسیہ، اس مجوسی عورت کے بیٹے نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ ایسے ہی پکڑ کے بندوں کو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، الزام ثابت نہیں ہوتا، جرم ثابت نہیں ہوتا اور کئی سال جیلوں میں پڑے رہو. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو جفینہ اور ہرمزان 2 ایرانی جرنیل تھے جو قید ہو کے آئے تھے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو فیروز پارسی کو ان کے پاس دیکھا گیا، اور ایک 2 دھاری زہر آلود خنجر تھا. تو وہ 2 دھاری خنجر جو ہے وہ بھی اس وقت تھا. تو عبد الرحمن بن ابی بکر ادھر سے گزرے تو انہوں نے وہ خنجر دیکھا. تو بعد میں جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی خنجر ہے جو کہ ابو اللولو فیروز پارسی کے پاس تھا اور جفینہ اور ہرمزان کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا.
اور پھر حضرت عمر کے ایک بیٹے عبید اللہ نے اسی جوش انتقام میں جفینہ اور ہرمزان کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ تو اب حضرت عمر فاروق 26 ذوالحجہ 23 ہجری فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو جو ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا تو وہ پہلے سے ہی مسجد کے محراب کے قریب چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کے پے در پہ وار جو زہر آلود خنجر تھا حضرت عمر کے بطن مبارک پہ کیے، پیٹ پہ کیے اور انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ صفے پھلانگتا ہوا نکلا اور خنجر کو ادھر ادھر لہراتا گیا، یہاں تک کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ 13 لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے، اور بعض میں ہے کہ نہیں وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ شدید زخمی ہوئے۔ تو ایک جو نمازی تھے صحابی، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کام، انہوں نے اس کے اوپر ایک چادر پھینکی جس کے اندر وہ الجھ گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ جو ہی اسے پکڑا گیا اس نے اپنے 2 دھاری خنجر سے خودکشی کر لی، تاکہ پیچھے جو سازش ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے، اور ہم مسلمان جذباتی لوگ ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، جو پیچھے کی سازشیں اغیار کی ان کو نہیں دیکھتے یا اپنوں کی۔ تو اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، ان نے مختصر صورتیں جلدی جلدی پڑھائیں اور سلام پھیرا۔ تو باہر جو ہے ہزاروں لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان تک آواز نہیں جا رہی، تو انہوں نے کہا عمر فاروق کو آج کیا ہوا کہ آواز ہی نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یاد دلایا کہ نماز ہو رہی ہے، ذرا اونچی بولیں۔ تو ان کو نہیں پتہ اندر کیا ہوا۔ چنانچہ جب نماز ختم ہوئی تو عمر فاروق کو جو ہے وہ چارپائی پہ ڈالا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کا قاتل جو ہے وہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ آخری وقت میں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 کام بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ میں 6 آدمیوں کی مجلس شورا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابو بکر فوت ہو چکے ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی 18 ہجری میں طاعون امواس میں انتقال کر گئے، اور عمر فاروق جو ہیں وہ بھی اب آخری وقت ہے ان کا، تو باقی رہ گئے 7۔ تو جو سعید بن زید ہے وہ ان کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی تھے اور چچا زاد بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام نہیں رکھنا خلافت کے لیے، کیونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بنوانا چاہتے ہیں، اور بنو عدی میں سے خلافت کی جواب دہی کے لیے ایک عمر ہی کافی ہے۔ چنانچہ ان 6 کو مقرر کیا اور عبداللہ بن عمر سے کہا کہ مشورے میں شریک رہنا، اور 3 دن کے اندر اپنے میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیں۔ اور صہیب رومی کو جو ہے آپ نے صہیب بن سنان کو اپنی جگہ مقرر کیا، انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو ایک تو یہ کام کیا، دوسرا انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر سے اذهب الى عائشة ام المؤمنین وقل لها ان عمر يسلم عليك ويستأذنك في الدفن مع صاحبيك۔ ام المؤمنین عائشہ کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ عمر سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ ان کو مطلب یہ کہ عہدے کا نہ کہنا کہ عمر سلام کہتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں حضرت عمر پہ حملے کی خبر سن کے، تو انہوں نے جب سلام دیا اور کہا کہ عمر یہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ولیکن لأوثرن عمر علی نفسی، آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ اس میں بتایا جاتا ہے، مختلف روایت میں آتا ہے کہ 4 ہی قبروں کی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں تھے، ابو بکر صدیق کی قبر ہے، اور ایک کے بارے میں مختلف روایت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ وہاں دفن ہوں گے۔ تو ایک ہی جگہ باقی رہ گئی تھی اور وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، تو وہ چاہتی تھی، لیکن انہوں نے حضرت عمر کے لیے جو ہے وہ جگہ وقف کر دی۔ اور پھر جب عبداللہ بن عمر واپس آئے تو عمر فاروق نے کہا ارفعانی، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ حالت نازک تھی، آخری وقت تھا، تو میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ عائشہ صدیقہ نے کیا جواب دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میری نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب وہاں سے گزرو تو ایک مرتبہ پھر اجازت لینا، کہیں میں خلیفہ ہوں تو اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا، ورنہ یہ ہے کہ مجھے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔
تو جب دوبارہ جنازہ وہاں رکھ کے اجازت مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے اجازت دے چکی ہوں، چنانچہ آپ کو حضرت بکر صدیق کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے قریب ان کی قبر بنی ہے، تو ان کی حضرت بکر سے بھی یہ تھوڑا نیچے جو ہے وہ ساتھ ہی قبر بنی، اور اس طرح آپ جو ہے ہزاروں مسلمانوں نے جو بھی اس مدینہ میں تھے مرد خواتین آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور تا قیامت وہ جو حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں فرمائیں کہ ابو بکر ادھر ہے، عمر ادھر ہے، اور کہا کہ اسی طرح ہم جو ہے مبعوث کیے جائیں گے اور میری قبر کھلے گی اور پھر دوسری اور تیسری، تو وہ ساری پیشین گوئیاں پھر جو ہیں وہ پوری ہو گئیں۔ اور عالم اسلام کے لیے جو آپ کی سیرت، خلافت، شہادت جو اس مختصر وقت میں ممکن تھا، تو حضرت عمر فاروق کی شہادت سے بعد میں پھر اسی شورا نے حضرت عثمان غنی کو بنا دیا جن کا دن پہلے گزرا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، عمر فاروق کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، طلحہ زبیر کو شہید کیا گیا، اور علی حسین کو شہید کیا گیا، عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ امامت و خلافت اور حکومت اور ریاست کے حوالے سے یہ ایک الگ مطالعہ ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے واقعات سے جو ہے سبق لینے کی بھی، اور آئندہ کے لیے بھی انہی کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے کی، اور ان سب کی جو ہے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اہل بیت عظام ان کے مقام کو پہچاننے کی، اور ان کے لیے جو ہے اپنی اظہار عقیدت کرنے کی۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔